دنیا میں یہ شیعہ اتنا گندہ مذہب ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور اس سے اگلی گندی حرکت کہ شیعہ مذہب میں مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا بھی جائز ہے، جس سے آپ لونڈے بازی کہتے ہیں، لواطت کہتے ہیں، حرام بازی کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، اے مولانا الیاس گھومن صاحب نے ہم شیعان محمد و آل محمد پر ایک بہت بڑا الزام لگایا ہے کہ ضعیف کتابوں کے ضعیف روایات وہ ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور پھر شیعوں پر فتاووں کی اعتراضات کی بچھاڑ کر دیتے ہیں. تو اس میں انہوں نے ایک بہت ہی بڑا الزام لگایا کہ شیعہ مذہب ایک بہت گندہ مذہب ہے اور اس میں لواطت عام ہے. تو اور بھی بہت سارے ناصبہ کلمات ادا کیے ہیں، لیکن میں ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو مؤدبانہ ایک میں حوالہ دینا چاہ رہا ہوں، ایک روایت دینا چاہ رہا ہوں. محترم، یہ ہمارے ہاں نہیں ہے، وقتاً فوقتاً سوشل میڈیا کا دور ہے. اکثر اوقات سوشل میڈیا پہ یہ آپ کے ہاں یہ چیزیں اکثر ملتی نظر آتی ہیں، اور یہاں تک کہ کچھ آپ کے قاریان قرآن مسجد کے امام عورتوں سے جھاڑو کھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، تھپڑ کھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور جوتیاں کھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. یہ لواطت، یہ زنا، یہ آپ میں عام ہو سکتا ہے، ہم شیعان محمد و آل محمد میں یہ عام نہیں ہے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا یہ دور ہے. آپ کہیں سے بھی ایک سچا واقعہ ایسا ڈھونڈ کے نہیں لا سکتے کہ کسی شیعہ مولوی نے کسی لڑکے سے لواطت کی ہو، یا کسی نعوذ باللہ من ذالک کسی بچی کے ساتھ زنا کیا ہو، زیادتی کی ہو. مگر آپ کے ہاں اکثر یہ پیروں میں بھی ملتا ہے، اور علماء میں بھی، خطباء میں بھی، مساجد کے اماموں سے بھی، قاریان قرآن سے بھی یہ اکثر چیزیں ملتی رہتی ہیں. اخبارات کی زینت بھی بنتے رہتے ہیں، آپ سوشل میڈیا کے بھی بنتے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے ماحول ہوتے ہیں، ایسے دور دراز کے علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ یہ چیزیں آن ریکارڈ نہیں ہوتی، لیکن ہر جگہ پہ یہ تو عام ہے. آپ لوگوں میں آپ نے جو ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ یہ شیعہ عالم نے یہ کیا وہ کیا، اس کے التزامی جواب میں میرے سامنے کتاب کا نام ہے تزکیۃ الرشید، صفحہ نمبر ہے 279 اور جلد نمبر 2 ہے. اس کی ذرا عبارت ملاحظہ فرمائیں اور اس عبارت کو تویز بنا کے اپنے گلے میں ڈالیں. میں یہ عبارت کا وہ لائن پڑھ رہا ہوں عبارتوں کی کہ رشید احمد گنگوہی صاحب کی جو کتاب ہے اس میں ہے کہ ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بار، رشید احمد گنگوہی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے خواب میں دیکھا کہ مولوی محمد قاسم نانوتوی صاحب، جو کہ ان کے سب کے بڑے عالم ہیں، جن کے تسلسل سے، جن کی وجہ سے ایک فرقہ قائم ہوا ہے، کہتے کہ میں نے مولوی قاسم صاحب کو عروسی کی حالت میں، یعنی کہ دلہن کی حالت میں کی صورت میں میں نے ان کو دیکھا، اور میرا ان سے نکاح ہوا. خواب بیان کر رہے ہیں، نکاح ہوا. جس طرح زن و شوہر میں ایک دوسرے سے فائدہ پہنچایا جاتا ہے، اس کی تفصیل نہیں کروں گا، سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں کہ جس طرح زن و شوہر ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اسی طرح انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا. خواب بیان کریں، انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کر کے ہمیں مرید کرایا، اور ہم نے حضرت سے سفارش کر کے ان کو مرید کروایا. اور حکیم محمد صدیق صاحب کہتے ہیں کہ جیسے کہ کہا گیا ہے نا، الرجال قوامون علی النساء، قرآن کی آیت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں ان کے بچوں کی تربیت بالکل ویسے ہی کرتا تھا جیسے کوئی ایک بیوی کرتی ہے. تو یہ تزکیۃ الرشید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 279 کی بات میں نے پڑھ کے سنائی ہے. میرے خیال میں الیاس صاحب آپ کی کافی میں نے خدمت کر دی ہے، تو آپ کے لیے یہ میں ایک تحفہ بھیج رہا ہوں. ہاں، اگر پھر بھی آپ کا خون جوش مارے تو میرے پاس بڑوں کی روایات ہیں، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے ہمارے پاس میدہ بھی ہے، چیدہ بھی ہے، جس سے بڑے آپ لوگوں کے، یہاں تک کہ افلا بھی ہے، جس سے بڑے لوگوں نے اس سے فائدہ لیا ہے. تو لہٰذا یہی مہربانی ہے کہ ایسے روایات منظر عام پہ نہ لایا کریں. بیٹھو، معافی مانگو معافی.
معافی مانگو. دیکھیں بچے ایز ہول تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ تھپڑ یاد رکھنا آج کے بعد کسی لڑکی کو چھیڑنے سے پہلے. پیر صوفی گل حسین نے چند روز قبل بی اے کی طالبہ 21 سالہ سلمہ کو گھر میں اکیلا پا کر اسے نشہ آور مشروب پلا کر گھر سے نقدی اور زیورات سمیت اسے اغوا کر کے لاہور لے گیا. اس دوران ملزم نے لڑکی کو زیادتی کا بھی نشانہ بنایا اور اسے زیادتی کی. ملزم نے بتایا کہ وہ پہلے بھی اس طرح کی متعدد وارداتیں کر چکا ہے.